جہان میں اس کا بھلا نہ ہو جس کی زباں پہ نام رسول خدا نہ ہو، اور ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو، ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو۔ ادب کے ساتھ بیٹھے گفتگو آپ سما والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر صدق اللہ العظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزری، تیرے ہی قدموں میں مرے بے قصور تنہا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نظر میں عقیدت پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بعد و درود لائق احترام واجب التعظیم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ جنریٹر آپ نے بہت قریب رکھ لیا ہے، اس وجہ سے آپ ٹھیک سے سن نہیں پا رہے ہیں، اور اس سے مائک بھی متاثر ہے، اور جو لوگ تھک گئے ہوں جانا چاہتے ہوں ان سے گزارش ہے کہ چلے جائیں، چونکہ رات میں بیٹھ کے سننا ہے آپ کو 1-1.25 گھنٹہ جتنا بھی میں بولوں گا، تو بیچ میں سے آپ کو اگر جانا ہو تو بہتر ہے کہ ابھی چلے جائیں۔ تھوڑا سا بھائی اس کا مائک میں تھوڑا سا تبدیلی پیدا کیجیے، آپ آواز کو صاف کر دیجیے، ہلکا ہلکا کرسیاں اپنی آگے کر لیجیے، تھوڑی تھوڑی بہت تھوڑی تھوڑی ملا سے بھی ملا لیجیے، ٹھیک ہے بس۔ اصل میں اب جنریٹر اتنی تیز آواز کر رہا ہے کہ مجھے سننے میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو نہیں رہنے دیجیے، اب جیسا ہے ویسے۔ لائٹ اگر ہے تو بند کرو، رہنے تو نہیں چل پائے گا، منع کرنا ہے۔ نہیں، یہ تو مائک والے کو بھی اتنا سینس ہونا چاہیے کہ کتنی دور جنریٹر ہو کتنی قریب ہو، یہ تو مائک والے کو ہی سوچنا چاہیے، ذمہ داری مائک والے کی ہے،
جو مائک چلاتا ہے اس کو اتنا تو لحاظ ہونا چاہیے کہ جب میرے جلسے میں آواز جنریٹر کی آئے گی تو جلسے کی کیا آواز جاتی ہے. تو مائک والے بھائی کو آگے سے سوچنا چاہیے کبھی مائک لگائیں گے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں آواز آ رہی ہے. کتنے لوگ ہیں تمہارے میں؟ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں؟ آپ مائک والے ہو بھائی، یہ بات تو آپ کو سوچنی چاہیے تھی کہ مجھے جنریٹر کتنی دور لگوانا ہے. اب اس میں پہیے بھی نہیں ہوں گے جو دور چلا جائے. فون لگاؤ کہ آئے میرے فیس بک پہ کنیکٹ ہو جائے. نہیں ہے نا، پہیے والا نہیں ہے نا، بس تو بیٹھ جائے گا. صبر کر لو بس. لگا وہ بھی دیکھ لے یار. ٹھیک ہے. میری آئی ڈی میں ہے، مطلب میری فیس بک آئی ڈی میں ہے وہ. بات نہ کرو بھائی، بات نہ کرو. اپنی زندگیوں میں آج سے ابھی سے ایک چیز شامل کر لیں. اگر زندگی بدلنا چاہتے ہیں، آپ کی نیت یہ ہے کہ میری زندگی آگے سے جو دن بچے ہیں وہ ٹھیک سے گزرے. اور اگر ایک چیز آپ کے اندر ہو، اور اکثر 99% لوگوں کے اندر ہوتی ہے، تو وہ نکال دیں. ایک چیز شامل کریں، ایک نکال دیں. وہ جو شامل کرنا ہے وہ بھی بتا رہا ہوں، جو نکال دینا ہے وہ بھی بتا رہا ہوں. ان دونوں کام کیے بغیر آپ نہ تو زندگی کا مزہ پا سکتے ہو، نہ آخرت کی بہترین تیاری کر سکتے ہو. وہ ایک چیز کیا ہے جو نکالنی ہے؟ وہ شکوہ ہے. شکوہ کیا؟ شکایت. رونا ہی روتا رہتا ہے. سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اللہ کی شکایتیں کرنی ہیں تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے. ہے کوئی؟ سیدنا شیخ فرماتے ہیں جو موسموں کی شکایتیں کرتا ہے، موسموں پر اعتراض کرتا ہے. جیسے کہ ہم لوگ شروع ہوئے ہیں، اب دیکھو کچھ لوگ تو ایسے بالکل ہاتھ باندھے بیٹھے ہیں کہ اگر یہ ہاتھ نہیں باندھیں گے تو شاید نمونیا ہو جائے گا، ان کو ٹھنڈ زیادہ لگ جائے گی. انسان مولا روم کہتے ہیں یہ ناشکرہ شروع ہوتا ہے گرمی سے. پہلے 6-7 مہینے یہی کہتا رہتا ہے گرمی بہت ہو رہی ہے، گرمی بہت ہو رہی ہے، گرمی بہت ہو رہی ہے. پھر جب برسات آتی ہے تو پھر یہ برسات کے اوپر بات کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جب سردی آتی ہے تب بھی اس کو کوئی سکون نہیں، پھر کہتا ہے سردی بہت ہو رہی ہے. اور کچھ لوگوں کو تو کوئی بات ہے ہی نہیں کرنے کہ یہی بات جہاں بیٹھیں گے گرمی بہت ہو رہی ہے، سردی. غوث الاعظم فرماتے ہیں جو اللہ کے موسموں پر اعتراض کرتا ہے اگر وہ مقبول بھی ہو اللہ اسے مردود بنا دیتا ہے. نہیں سمجھ رہے بات کو. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس کا شکار ہیں. یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. گرمی بہت ہو رہی ہے، مجھے پوری زندگی ہو گئی آج تک میرے لفظ زبان سے دھوکے سے بھی یہ نکلا کہ گرمی بہت ہو رہی ہے. کیوں؟ پوری زندگی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اپنے والدین میرے تایا کی یہ نصیحت خاص طور سے کہ شکر ادا کرو اور ناشکری سے بچو. عروہ بن زبیر نام کے ایک بڑے ہی سعادت مند، بہت بڑے انسان اور بہت جن کا نصیب اللہ نے بلند کیا. کسی کا نصیب ان کے بعد اتنا بھی بلند ہو سکتا ہے کسی کا کہ وہ جس کے بیٹے ہیں وہ جنتی ہے کنفرم، زبیر ابن عوام. عوام کون ہے؟ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بھائی. ان کی والدہ کا نام ہے اسماء. یہ کس کی بیٹی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق کی. یہ سیدنا ابوبکر صدیق کے نواسے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ کے بھانجے تھے. سیدہ امی عائشہ ان کی خالہ تھی.
اور حضور کی سگی پھوپھی کے پوتے تھے. ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. سگی پھوپھی کے پوتے یعنی آپ کی پھوپھی ذات بھائی کے بیٹے. آج بھی مدینے میں جس کی حویلی سلامت ہے آج بھی ویسے ہی ہے, اور وہ ایک محل ہے اسے کہتے ہیں قصور عربہ. عربہ بن زبیر کا مکان آج بھی جو لوگ جانتے ہیں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کو خبر ہے کہ سیدہ زینب جب کربلا سے آئی تھی واپس تو ان کی رشتہ داری تھی. انہوں نے کہا آپ ہمارے گھر مہمان رہیں. وہ چکی بھی آج ان کے گھر میں رکھی ہے, ان کا گھر بھی سلامت ہے. مگر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی 52 سال کی عمر میں گھڑ سواری کا شوق تھا تو ان کے گھوڑے سے یہ گر گئے, پاؤں میں ان کے کوئی انفیکشن پھیلا, پاؤں کاٹ دیا. جب یہ ایک پاؤں سے چلتے تھے اپنے اور سہارے سے تو لوگوں نے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں زور زور سے کہتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. لوگوں نے کہا اے عربہ ہم نے پہلے 52 سال پہلی بھی زندگی دیکھی مگر جب سے پاؤں کٹا ہے یہ زور زور سے شکر ادا کرنے کا مطلب سمجھ نہیں آتا. تو آنکھوں میں آنسو لا کے رونے لگے, کہنے لگے 52 سال تک میں اللہ کی اس نعمت یعنی اپنی ٹانگ کو احساس ہی نہیں کر پایا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جب سے یہ کٹی ہے تب سے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ٹانگ ایک ہونے کے بعد مجھے کتنی دقت ہے, اور جب 2 ٹانگیں تھی تو میرا اللہ کا کتنا فضل تھا. تو کہتے ہیں اب میں شکر اس وجہ سے ادا کر رہا ہوں کہ میں نے 52 سال تک اپنی ایک بھی ٹانگ کا شکر نہیں ادا کیا, تو اب میں اس کا بھی شکر ادا کر رہا ہوں. 52 سال تک کروں گا جو کٹ گئی, اور میں زندہ رہا تو 52 سال تک اس کا بھی. یہ ہوتے بزرگوں کے طریقے, ان کے زاویے, ان کے ادراک میں کتنی طاقت. ایک ہم لوگ ہیں جنہیں شکایتوں سے فرصت نہیں. شیخ سعدی کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا تو میرے جو پاؤں کے جوتے تھے وہ پرانے ہو گئے. فرماتے ہیں وہ پرانے ہونے کی وجہ سے ٹوٹ گئے تو پھر میرے پیروں میں چونکہ گرمی کا زمانہ تھا پاؤں رکھتا ہوں تو جل جاتے ہیں, تو میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے. چھالے اس قدر بگڑے کہ اس میں زخم ہو گیا. میں آگے پاؤں رکھتا ہوں تو چیخ نکلتی ہے. میں نے دعا کی اے میرے مالک اتنا تو دے دے کہ ساتھی تیرا ایک جوتے خرید سکے. کہتے ہیں اگلے موڑ پہ جا کے دیکھا تو ایک بندے کو دیکھا اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. میں سجدے میں گر گیا. میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس پاؤں تو ہیں, اس کے پاس تو پاؤں نہیں. اس کا آواز آپ کم کرو, آواز کم کرو, میں بتا دوں آواز اس کا کم کرو. ہاں اس کا ایکو بھی کم کرو, اس کا بیس اور ٹریبل بڑھا ہوا ہے, اس کا ٹریبل بھی بڑھا ہوا ہے. یہ جو ہے نا یہ تو ٹھیک ہے. یہ جو ہیں ان کا ذرا چہرہ پبلک کی طرف کر دو ان مائک. آپ بیٹھے رہو کر لیں گے. آپ ماسٹر صاحب بیٹھے رہو پبلک کی طرف کرو. ہاں اب آپ آواز کھولو گے تو سیٹی نہیں آئے گی. ہلکا سا یہ بھی ادھر کر دینا بھائی. آواز صاف آئی ہے, کچھ صاف ہوئی آواز اور ہو جائے گی. میں اس کا پورا کام سیکھ گیا ہوں. لمبا وقت ہو جاتا ہے تو آدمی کو خود ہی کرانا پڑتا ہے. صاف آئی آواز؟ اب بس ٹھیک ہے. آواز اب آپ بڑھائیں ہلکی سی جہاں تک سیٹی نہ ہمارے, بس آواز بڑھائیں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ زندگی صرف آپ کی نہیں ہے. ہسپتالوں میں جا کے دیکھو جنہیں کینسر کا مرض ہے ان لوگوں سے ملو جن کی کڈنیاں خراب ہیں, عورتوں کی مردوں کی جنہیں ڈائلسس ہو رہا ہے, جن کو ہر ہفتے جا کر کے ایک بڑی سخت تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے, ان کو جا کے دیکھو, ان سے ملو, ان سے بات چیت کرو تو آپ کو اپنی زندگی بڑی پیار آ جائے گا. اپنی زندگی سے جتنی شکایتیں ہیں نا سب نکل جائیں گی کہ جب اللہ نے آپ کو صحت دی ہے. پی جی آئی میں جاؤ لکھنؤ, جا کر کے لکھنؤ کے اسپتالوں میں, دلی کے اسپتالوں میں, بمبئی کے اسپتالوں میں جا کر کے دیکھو جن کی طبیعتیں بگڑ رہی ہیں ان سے ملو. ایک بندہ کہہ رہا ہے مجھے اپنے باپ سے ملنا ہے, وہ کہہ رہا ہے 5 منٹ کا ٹائم ہے. تو پھر اب دیکھ لینا وہ وینٹیلیٹر پہ ہے. یہ گیا اور جا کر کے اس نے اپنے باپ کے پاؤں کو چوما اور رونے لگا. اتنا رویا کہ کمپاؤنڈر نے کہا ٹائم ہو گیا, مگر پھر بھی واپس نہیں آ رہا. او بھائی ٹائم ہو چکا ہے, واپس آؤ. نہیں آیا
بڑی مشکل سے باہر نکال کے آئے. لوگوں نے پوچھا اتنا روتا کیوں ہے؟ کہنے لگے جب تک میرا باپ تھا نا گھر میں تو تب تک تو میں اس سے بات نہیں کرتا تھا. جب یہ مجھ سے جب بات کرتا تھا مجھے ٹوکتا تھا, مجھے تکلیف ہوتی تھی. جب سے یہ 2 ہفتے سے اب بولا نہیں نا تو اس کی گھر بالکل سونا ہے, اس کی چارپائی سونی ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ کاش میرا باپ میرے ان آنسوؤں کو دیکھ پاتا, مگر میرے آنسو گرے بھی تو اس کی بے ہوشی میں گرے. اتنے لمبے لمبے فاتحہ, اتنی لمبی لمبے پھل, یہ نعمت باپ کی کتنی بڑی ہے. کبھی آپ نے اس پہ کام کیا ہوتا کہ اتنے پھل کی بڑی بڑی ٹوکریاں لگانے سے بہتر تھا دیجے 40 میں کہ ایک پھل کاٹ کے اپنے باپ کے سامنے رکھ دیا ہوتا. مگر انسان ہے بات نہ کرو, تم لوگ بات کیوں کر رہے ہو؟ آپ لوگ بات نہ کرو, میری بات سنو, خاموش رہو. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں, اپنی زندگی سے ناشکری نکالو. میرے آقا و رسول فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے, کتنے وقت کا بولو, اور جس کو اللہ نے صحت بھی دی ہے وہ مالدار ہے, اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. کیا ادا کرنا چاہیے؟ اور اگر نہیں ہے تو جا کر کے مریضوں سے ملو, بیماروں سے ملو. اور میری طرف دیکھو, میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں, اپنی زندگیوں میں جب تک شکر شامل نہیں کرو گے نا, رحمتیں نہیں آئیں گی, برکتیں نہیں آئیں گی. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے, میری بہنوں میں کتنی عورتیں ایسی بیٹھی ہوں گی جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں 2 رکعت نماز پڑھے ہوں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اولاد والی ہوں, میں بے اولاد نہیں. ورنہ کتنی عورتوں کے پاؤں کے جوتے چپلیں ٹوٹ گئیں, ہسپتالوں کے چکر لگاتے ہوئے ان کو ڈپریشن ہو گیا یہ سنتے ہوئے بانج ہیں. مگر جن کو اللہ نے اولاد دی ہے, جن مردوں کو اللہ نے اولاد دی ہے, کبھی انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کہا ہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. کتنے لوگ بھی نہیں ہوں گے اس میں سے. کیوں؟ کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ اولاد بالکل نعمت ہے. اور امام غزالی کہتے ہیں جب انسان اپنی اولاد پر شکر نہیں ادا کرتا تو چونکہ یہ اولاد ہے تو ضائع ہو جاتی ہے. ضائع کیسے ہوتی ہے؟ کہ نافرمان ہو جاتی ہے. پھر اور جب شکر ادا کرتا ہے تو اللہ برکتیں عطا کرتا ہے. کہ برکتیں کیسی؟ کہ اس اولاد کو اللہ فرما بردار بنا دیتا ہے. کبھی اپنے بچوں کو دیکھ کر کے آپ نے شکر ادا کیا؟ کبھی زندگی میں شکر لے کر کے رہے ہیں؟ آپ کو تو میاں کے تعویذوں پہ بھروسہ ہے. اب تو معاذ اللہ تعویذات کا معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ لوگوں کو شارٹ دین چاہیے. شکر ادا کرنے سے زندگی بدلتی ہے. یہ کسی میاں کا وعدہ نہیں, کسی اور انسان کا وعدہ نہیں. میری طرف دیکھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک آدمی 80 سال کا بوڑھا, اس کو سانس لینے میں دقت, ہسپتال میں بھرتی ہوا, 90,000 کا بل آیا, 1.5 دن میں ٹھیک تو ہو گیا. بل دیکھ کے رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہا آپ کیا غریب ہو؟ کہنے لگا نہیں, اللہ نے اتنا دیا ہے پورا اسپتال کھڑے کھڑے خرید سکتا ہوں. کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ تیرے اس اسپتال کی اس مشین سے میں نے 1.5 دن سانس لیا ڈاکٹر, تو آپ نے 90,000 کا بل بٹھا دیا. اللہ کی ہواؤں میں سانس لیتا ہوا میں 80 سال کا ہو گیا. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنی زندگیوں پہ شکر ادا کرو. بنے دوائیوں کے جی رہے ہو تو شکر ادا کرو, گھروں میں ہو تو شکر ادا کرو. اور مولانا روم کہتے ہیں کہ کسی نے حاتم طائی سے پوچھا آپ نے اپنے آپ سے زیادہ سخی کوئی دیکھا؟ جب سخی بہت بڑا تھا, مسلمان نہیں تھا, سخی تھا. اس کا بیٹا تو ایمان لایا بعد میں, اب وہ نہیں تھا مسلمان, مگر اس کا نام زندہ سخاوت کی وجہ سے ہے. اب یہ جو ہے نا, وہ اس سے پوچھا آپ نے اپنے آپ سے سخی کوئی دیکھا؟ کہنے لگا جی میں سفر پہ جا رہا تھا, بھوکا تھا, میں ایک گاؤں میں داخل ہوا, ایک دیہاتی کے دروازے کو دستک دی, میں نے کہا بڑی بھوک لگی, وہ اندر آئیے, اہلاً و سہلاً, اندر لے گیا, بڑے پیار سے بٹھالا. گاؤں والوں کے پاس زیادہ دولت نہیں ہوتی مگر اللہ نے ان کو دل بہت بڑا دیا ہوتا ہے. ایک دم بکرا ذبح کیا, اس کی بہترین طریقے کی کلیجی بھونی اور میرے پاس رکھ دی. شکر کے اوپر بہترین مثال ہے. کہتے ہیں میں نے کھائی, میں نے کہا اتنی اچھی میں نے کبھی کھائی نہیں تھی, بہت اچھی بھونی بھائی آپ نے. تھوڑی دیر کے بعد وہ اس نے 2 بکرے اور ذبح کی اور میرے سامنے لا کے تو اس نے کلیجیاں اور رکھ دی, میں نے وہ کھائی. میں نے کہا یہ تو پہلے سے زیادہ اچھی ہیں, بہت ذائقے مند ہے. کہتے ہیں پھر صبح کو جب میں سو کے اٹھا تو اس نے 2 کلیجیاں رکھی تھی اور ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا. کہا صاحب اب کھا لینا مگر تعریف نہ کرنا. کا کیا مطلب؟ کہ ہمارے یہاں جب کوئی مہمان تعریف کرتا ہے تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں اسے اور چاہیے. جیسے ہمارے یہاں بھی کوئی کہتا ہے کہ بریانی اچھی اور کھا لو, یہ سالن یہ کھیر اچھی لگ رہی ہے اور لے لو,
لہذا صاحب اب تعریف اگر آپ کریں گے تو میرے جتنے بکرے تھے میں نے سب ذبح کر دیے اور قربان کر دیے، اب میرے پاس بکرے نہیں ہیں، میں شرمندہ ہو جاؤں گا، لہذا آپ کھا لیں مگر تعریف نہ کریں۔ معلوم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے انسان کے دیے ہوئے کی تعریف کرے تو انسان کا دل بھی کرتا ہے کہ اور نوازا جائے اور دیا جائے، مگر ایک دن انسان یہ کہہ دے گا بس اب نہیں، جتنا تم نے دینا تھا دے دیا، اب میرے پاس کوئی کھلانے کے لیے نہیں ہے، اب آپ میری تعریف نہ کریں، مگر چونکہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے تم اس کا شکر ادا کرتے رہو گے، وہ تمہیں نوازتا رہے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ مولا کائنات فیضان غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پہلی میرے بھائیو اللہ آپ کو لمبی عمر دے۔ کچھ نوجوان بچے بیٹھے، اپنی زندگی سے اگر آپ نے شکوے نہیں نکالے تو آپ شکوہ دیکھنے والوں کی، شکوہ کرنے والوں کی زندگی دیکھو کہ وہ جو شکوہ کرنے والے ہیں پوری زندگی اللہ نے دولت میں سکون نہیں رکھا، اللہ نے شکر میں سکون رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک گزارش آپ سے تھی کہ پہلے یہ سبق تھا، اپنی زندگی میں میری بہنیں بھی شکر ادا کریں، آپ بھی ادا کریں۔ امام غزالی کہتے ہیں بیوی اپنے آدمی سے کہے، طریقہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، بچے بھی ٹھیک سے پل رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، تو آدمی کہے یہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ میرا رب عطا کر رہا ہے، اسی کی شان ہے، تو پھر وہ بات کو سیکنڈ کر دے، عورت کا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ ہی کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ اور امام غزالی کہتے ہیں پھر میرا ایمان کہتا ہے اس گھر کی برکت ایک دو نسلوں تک نہیں، اللہ قیامت تک جاری رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ صافے والے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ یہ قیامت تک جلسہ ہوگا جو آج جا رہے ہو، ایک بار بیٹھ کے سننا تو سنو، ورنہ جہاں جانا چلے جاؤ۔ یہ اس طرح سے اٹھ کے جانا، یہ اصل میں بات یہ ہے نا کہ لوگوں نے اس کو بھی تماشا ہی بنا دیا جلسے کو بھی۔ حضور کی محفل ہے، یہ تھوڑی دیر بیٹھ کے اگر آپ سنو گے نہیں تو میں کس کو سنانے آیا ہوں تک، آپ صبر کریں۔ ماشاءاللہ ہمارے سندل جلال پوری صاحب نے بڑی اچھی نعت شریف پڑھی، اور بس یہی کہوں گا کہ اچھی نعت شریف پڑھی، اللہ انہیں برکتیں عطا فرمائے۔ پرانے انسان ہیں، بڑی آدمی، نیک انسان ہے اور وہ با اخلاق انسان ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں بھی کچھ شعر پڑھ دوں، اجازت ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، ذرا مسکرا کے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ دیکھیے میں تھوڑا سا سینسٹیو انسان ہوں، مجھے ذرا تھوڑا سا لوگ زیادہ دیر مسکراتے نہیں تو گھٹن ہونے لگتی ہے۔ ہاں میں اس حضور کی سنت کو جانتا ہوں کہ یہ کتنی پیاری سنت ہے میرے آقا کی۔ میرا اماں عائشہ فرماتی ہیں حضور کی ملاقات کا ایک اثر یہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی ایسا انسان نہیں، لوگ روتے ہوئے آتے تھے، مسکراتے ہوئے جاتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میری بہنیں بیٹھی اب شادی میں آؤں میں، دیکھو یہ میک اپ پہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے خوبصورت بننے کے لیے۔ حالانکہ آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ سانولے چہرے اور کچھ خوبصورت چہرے، مگر وہ سانولے چہرے دیکھنے کا دل کرتا ہے جو مسکراتے ہیں، اور وہ گورے چہرے دیکھنے کا دل نہیں کرتا جو کھوسٹ ہوتے ہیں، منوس ہوتے ہیں، جو مسکراتے ہیں۔ جو مسکراتے ہیں نا ان کے پاس محفلیں لگتی ہیں، میلے لگتے ہیں، جو نہیں مسکراتے ان سے لوگ مجبوری میں ملتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑے دیندار ہیں اور وہ مسکرانا نہیں سیکھتے۔ حالانکہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک آپ دیہاتی آیا، اس کو کوئی غرض تھی، حضور کی چادر کو اتنی زور سے کھینچا کہ سرکار کی گردن میں نشان ہو گئے۔ اچھا ہم جب پیچھے کو مڑ کے دیکھیں گے تو غصے میں دیکھیں گے نا ایسے آدمی کو، اور اگر کوئی بھکاری زور سے دروازہ کھٹکھٹائے باہر آ کے کہتے ہیں تیرا قرضہ آیا ہوا زور سے، بھکاری کو بھیک نہیں دیتے۔ سرکار انس بن مالک کہتے ہیں میرے آقا کریم، میرے رحمت عالم پیچھے مڑے اور حضور مسکرا رہے تھے، ذرا زور سے تو بولو۔ فرمایا کیا بات ہے، وہ بھی دیہاتی، اس کو بھی کچھ خبر نہیں، دیہاتی آدمی تھا، کہنے لگا صاحب میں نے سنا ہے آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کچھ عطا کر دیں۔ دیہاتی تھا، میرا امام کہتا ہے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے، دربے بہا دیے ہیں۔ فرمایا روتے کیوں ہو؟ فرمایا یہ دونوں، یہ جتنے بھی دونوں کے بیچ میں جتنے بھی یہ مویشی ہیں دونوں پہاڑوں کے بیچ میں، یہ سارے مویشی تجھے میں نے تجھے دے دیے، جا ان سارے مویشیوں کو لے جا۔ امام عشق و محبت بولے وہ کیا جود و کرم ہے شہ وطا تیرا۔
تجھ سے کوئی قطرہ مانگے تو اسے سمندر دے دے۔ واہ واہ اور حضور پھر مسکرائے اور حالات فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان مسکرانا حضور کی سنت ہے۔ آپ دیکھ لو کہیں بہت دیر تک کچھ ایسے منحوس لوگ بیٹھے ہو جو نہیں مسکرا رہے ہیں تو ایک دوسرے میں دوسرے گھٹن کا احساس ہونے لگتا ہے۔ مسکرانے سے تو سفر کا بھی پتہ نہیں چلتا، زندگی کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ مسکرانا سیکھو، کبھی اپنے گھر میں کبھی ماں کو دیکھ کے مسکراؤ۔ یہ جو موبائلوں میں فلٹر چل رہے ہیں اس سے خوبصورتی نہیں آتی میرے بھائی، اس سے ناک موٹی پتلی کر لی۔ پھر آدمی آج کل اتنا کنفیوز ہے اپنے آپ میں، اپنی فوٹو دیکھ کے کہتا ہے میں یہ ہوں کہ نہیں یار اتنا خوبصورت، اب اس میں لگائے گا فیس بک پہ اس پہ لائک کر دو، یہ سب فالتو باتیں۔ میرے بھائی کبھی ماں کو دیکھ کے مسکرا اور وہ بھی تجھے دیکھ کے مسکرائی تو جنت تجھے دیکھ کے مسکرا جائے گی۔ گھر میں جا تو بیوی کو دیکھ کے مسکرا، طلاق نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جب کام پہ جا تو جہاں جا وہاں دیکھ کے مسکرا دے۔ جب کسی سے ملے تو مسکرا، اور ہاتھ ملا تو ہاتھ ملانے کے وقت مسکرانا سنت ہے۔ مسکراؤ اور تھوڑا سا ہلکا سا ہاتھ دبا بھی دو اور لوگوں کو احساس کراؤ کہ مجھ سے ملنے والے میں تجھے اہمیت دے رہا ہوں۔ حضور کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ دو تین شعر پڑھنا چاہتا ہوں، میں نے پھر اتنی بات اتنی لمبی کہہ دی، پھر آپ نہیں مسکراؤ گے تو پھر اتنی بات تقریر کہنی پڑے گی۔ ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کو 90 نیکیاں عطا کرتا ہے، پیچھے بیٹھ کے بھی کہتا ہے اسے بھی ملتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ پڑھتا ہوں دو تین شعر۔ ہے صبا نبی سے کہنا سبحان اللہ۔ جو مدینے کو تو جائے، اے صبا نبی سے کہنا جو مدینے کو تو جائے اور تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے، تیرے در کی آرزو میں۔ پڑھو یہ مصرع میرے ساتھ پڑھو۔ تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے اور تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے، تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے اور مجھے موت بھی جو آئے تیرے شہر ہی میں آئے، موت بھی جو زندہ باد اللہ کوئی بات نہیں، مائک اچھا ہے، میری آواز ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ تو ایسے مان کے سنتے۔ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، زور سے آواز تو آ رہی نا آپ کو، اور یہی اس کا کام ہے۔ کوئی بات نہیں، ایسے امتحان ہم لوگوں کے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ میری طرف دیکھو، انشاءاللہ معاملہ پار ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ دل لگا کے پڑھو۔ تیرے در کی آرزو میں یہ دیوان، آپ تھوڑا سا آواز نکالیں گے تو ماحول بہت اچھا ہو جائے گا۔ پڑھو۔ تیرے در کی آرزو میں یہ دیوان اور سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا، سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا، کاندھوں پہ مصطفیٰ کو جو غار پہ چڑھائے، کاندھوں پہ مصطفیٰ کو۔ بڑی
پڑھو میرے ساتھ. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوان اور سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا. سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا. وہ جدھر سے گزرے شیطان بھاگ جائے. وہ جدھر شیطان بھاگ جائے. سب کی نیکیاں حضور دیکھ رہے ہیں کون میری باتیں کتنے پیار سے سن رہا ہے. پڑھو میرے ساتھ. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوان. یہ ایک شعر سنیے. ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے. ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں, اہل بیت کے, اور دونوں سے کھل کے محبت کرتے ہیں. یہ شعر میں سمجھاؤں گا نہیں, سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہیے. سمجھ کوئی بات سمجھانے سے بات بن جاتی ہے اور شعر نہیں رہتا. میں شعر پڑھ رہا ہوں, آپ اگر سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہیے میرے ساتھ. ایک بار وہ مطلع گنگنائیے. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوار اور جسے مصطفیٰ دعا دے آبے دہن لگا دے. جسے مصطفیٰ دعا دے آبے دہن لگا دے. پھر شیر وہ خدا کا خیبر اکھاڑ آئے. پھر شیر وہ خدا کا خیبر پڑھو اکھاڑ آئے. تیرے در کی آرزو میں. اچھا یہ ایک شعر اور سن لیجئے. ہماری ان بہنوں کی نظر ہے جو نماز نہیں پڑھ پاتی, ایسی بیٹھی یہاں بھی بیٹھی ہوں گی. ایک تو میری بہن ایسی ضرور, یعنی کام بہت رہتا ہے تو نماز کے لیے وقت نہیں ملتا ہے. یعنی صبح کا ناشتہ بنانا ہے, پھر اس کا برتن, پھر دوپہر کا کھانا, پھر کپڑے دھونے ہیں, پھر شام کا کھانا بنانا ہے, پھر 10-15 منٹ غیبت بھی کرنی ہوتی ہے, تو ان کو ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے. تو ایسی میری بہنیں جو نماز نہیں پڑھ پاتی ان کے لیے یہ شعر ہے. بیٹی وہ مصطفیٰ کی کتنی عظیم تر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کی بیٹی کتنی عظیم تر ہے, جو عشاء میں سر جھکائے اور فجر میں اٹھائے. جو عشاء میں سر پڑھو اور فجر. اور ہندی ہوں میں مسلمان, ہندوستان وطن ہے. ہندی ہوں میں مسلمان, ہندوستان وطن ہے. خواجہ کا ہوں دیوانہ, کوئی ہاتھ تو لگائے, کوئی غریب نواز کی ہندوستان میں رہتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے استقبال کیجیے. اشعار میں نے اس میں بہت لکھے. ایک آخری شعر پڑھ رہا ہوں, اور اب میں نے جب کہا ہے آخری تو آخری ہی پڑھوں گا. مجھے پتا ہے کہ آخری آخری ہی ہوتا ہے.
اور یہ ماحول کے حساب سے بات بدلنی نہیں چاہیے. آخری ہے تو پھر شعر بھی آخری ہے. میں نے کہا نا 12-13 شعر ہے اس میں, ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں, اس کے بعد مقطع پڑھوں گا اور بات. ٹھیک ہے. جب خودکشی کے آگے صورت نظر نہ آئے, جب خودکشی کے آگے صورت نظر نہ آئے تو یہ مشورہ ہے میرا, سجدے میں سر جھکائے, سجدے. آج کل نوجوان خودکشی کر رہے ہیں, مسلمان بھی کچھ کر رہے ہیں. فلاں نے خودکشی کر لی, اس نے کر لی. خودکشی وہ کرتا ہے جس کی امید ٹوٹ جائے. کون کرتا ہے بولو؟ جس کی امید, بول کے سنو. اچھا, جو لوگوں سے امید رکھے گا ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے؟ فیس بک پہ دوستی ہوئی تھی, فیس بک پہ ہی بات چیت ہوئی, فیس بک پہ ہی بات چیت ہونے لگی, پھر اس کے بعد کیا ہوا, پھر بات چیت ہونے لگی, پھر کیا ہوا, پھر تھوڑے دنوں میں وہ بات چیت تھوڑی محبت میں بدل گئی, پھر کیا ہوا, پھر اس نے نمبر اٹھانا بند کر دیا, پھر اس نے خودکشی کر لی. وہ جو تجھے جانتی تک نہیں تھی, جس کو تیری کالز کا بالکل بھی احساس نہیں ہے, تو نے اتنی کالیں کی, اس نے ایک نہیں اٹھائی, تو نے اس کے لیے جان دے دی, مگر اس ماں کی محبت کے بارے میں نہیں سوچا جو تیری ایک آہ پہ تڑپ جاتی ہے. اس بہن کے بارے میں نہیں سوچا کہ تو کال کر دے تو بے چین ہو جاتی ہے تجھ سے بات کرنے. جب تم ایسی جگہ دل دو گے تو ہونا تو ایسا ہی ہے نا. پھر کون بچائے گا نوجوانوں کو جب انہوں نے دلی گندی جگہ دے دیا, دلی بیکار جگہ دے دیا. محبت کر کے بھی آدمی برباد رہتا ہے, اگر محبت مل جائے تب بھی برباد. کیونکہ میاں پھر اس کے بعد محبت کی جتنی بھی شادیاں ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ پوری دنیا کے جتنے مذاہب ہیں, بدھسٹ, مسلمان, عیسائی, یہودی, سارے لوگوں کا, پوری دنیا کا یہ تجربہ ہے, تحقیق ہے اور یہ ریسرچ ہے کہ 90% شادیاں محبت والی طلاق کے انجام پہ پہنچتی ہیں. وہ ہونے کے بعد بھی برباد, اور نہ ملے پھر بھی وہ برباد. ایسی محبت کیوں کر رہے ہو؟ اس میں ملے تب بھی بربادی, نہ ملے تب بھی بربادی. ایسی محبت کیوں کر رہے ہو نوجوانوں؟ اپنا دل اسے کیوں دے رہے ہو؟ اس نے دوپٹے کا پلو سنبھالنا نہیں سیکھا, وہ تیرے دل کی اہمیت کو کیا سمجھے گا؟ دل اسے دینا تھا کہ اگر تجھے محبت مل جائے تب بھی لاجواب بنا دے, اور نہ ملے تب بھی لاجواب بنائے. ایسی جگہ محبت نہ کر کہ ملے تب بھی تو برباد ہو جائے, نہ ملے تب بھی برباد. محبت کرنی ہے تو اس ہستی سے کر کہ مل جائے تو بلال حبشی بنا دے, نہ ملے تو ویسے کرنی بنا دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زور سے تو بولو سبحان اللہ, دل لگا کے تو بولو. بابا باپ کی عزت گئی, ماں کی عزت گئی, کیا ہوا؟ نکما ہو گیا. عشق نے غالب نکما کر دیا. ہم کو ان سے وفا کی ہے امید, جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. ادھر ادھر محبت کرنے والوں اور دلوں کو, یہ تمہاری صرف ایک نفس کی بھوک ہے, اس کو محبت کا نام نہ دو. بالکل دماغ سانچ کے یہ اپنے نفس کے عارضے کو اس طرح سے نہ کہو کہ یہ محبت ہے. یہ کیا مطلب ہے اس نے محبت کر لی, اس سے محبت کر لی؟ یہ کیا محبتیں ہیں؟ کہ محبت نکمی ہو گئی. باپ کی عزت گئی, بھائی کی عزت گئی, بہنوں کی عزت گئی. وہ بچہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے, وہ چپ کے ویڈیو کال پہ باتیں کر رہا ہے, گھر کی عزت خراب, ادھر کی عزت خراب, بیٹی نے عزت خراب کی. یہ عشق نکما کرتا ہے. غالب نے کہا عشق نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. بریلی سے آواز آئی ہو غالب, جب تو عشق کو جانتا نہیں ہے تو عشق کے بارے میں بات کیوں کرتا ہے؟ غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. بریلی سے آواز آئی اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے
मेरे भाई, आपकी मर्जी है, हमारा काम है अजान पढ़ना, नमाजियों को पकड़ के लाना हमारा काम है, बता देना। और फिर तुम्हारी अपनी है, नौजवानों जवानी बर्बाद करो, ये तुम्हारी मर्जी है। जिस उम्र में तुम अपने आप को बर्बाद करके आशिक बना के मजनू बना के अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो, वही वक्त तुम्हारा खड़े होके कुछ बनने का होता है। जवानी को अपनी तो खुदकुशी का जब दिल करे किसी का तो क्या करना चाहिए, उसको सजदा करना चाहिए, तो अल्लाह उसे खुदकुशी से बचा लेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक बात बताओ मुझे, आपने लोगों को मरते देखा है? मैंने भी देखा है। मौत होते देखी आपने? मैंने भी देखी। कई लोगों ने मेरे हाथ में भी दम तोड़ा है। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही है, ठीक? कह दो हाँ। मैं आपको नहीं कह रहा हूं आपको बुरा लग जाए, मैं अपने आप को ही कह रहा हूं। हालांकि बुरा लगने की बात नहीं है, मगर अगर फिर भी लग जाए तो मैं थोड़ा सा एहतियात से काम लेता हूँ। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की, आप बोलें, हो सकता है आखिरी तकरीर हो। क्यों? इस वजह से कि अगर आखिरी मेरी जिंदगी की एक तकरीर हो सकती है ये, तो यहाँ कोई ऐसा बंदा भी बैठा हो सकता है जो आखिरी नसीहत सुन रहा हो, इसके बाद वो क़यामत में मेरा दामन पकड़ ले और कहे या अल्लाह मैंने इस आदमी की तकरीर सुनने गया था, ये मिंबर के बारे में वो शिकायतें करे और कहे कि इसको मिंबर मिला था, मैं इसे ठीक ठाक समझ के गया था, मगर इसने तेरी तरफ लाने की कोई बात नहीं की, इसने तो बस अपनी बातें जमाने की बात की। तो इस कुर्सी का हिसाब हो जाएगा। फिर मैं कह रहा हूं मैं मुसलमान हूं, अंदर से बाहर से दोनों तरफ से मुसलमान हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं कोई बात ऐसी नहीं करता जो मेरे दिल पे खुद पे असर नहीं करती। ये बात आपसे कह रहा हूँ, अगर मेरी ज़िंदगी की आखिरी तकरीर हो तो मुझे ऐसे करनी चाहिए कि जैसे करने का हक है, और आपको ऐसे सुनना चाहिए जैसे सुनने का हक है। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यानी माल की ज्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुम कब्रों तक आ गए। अब जरा मेरी तरफ देखो, यहाँ तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। अब जरा मेरी साथ ये बात आप दोहराइए कि तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। ये फास्ट फॉरवर्ड बात है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग न लगाए, ऐसी समझ में आ गई। यानी जो लोग गफलत में मरे, वो जो आपने देखा होगा, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है ऐसे लोगों को। अल्लाह के रसूल फरमाते आदम की औलाद को एक जंगल भर के अगर अल्लाह सोना दे दे तो उसको ठिकाने लगा के फिर ये दूसरे जंगल की तलाश में चला जाएगा। हुजूर फरमाते हैं उम्र बढ़ती है मगर दो चीजों की आरजुएं साथ में जवान होने लगती है। उम्र घटने लगती है, आदमी बूढ़ा होने लगता है, मगर दो तमन्नाएं जवान होती है, एक तो जीने की तमन्ना और दूसरा पैसे की तमन्ना, माल की तमन्ना। मैंने अपनी जिंदगी में कितने ऐसे लोग देखे जिन्हें अल्लाह ने दिया मगर और के चक्कर में कुछ बर्बाद हुए, कुछ नाशुक्रे हुए और फिर कब्रों में चले गए, मर गए, पैसा कमा के मरे, ना उसका उन्होंने जो है वो ज़कात निकाली, ना उसका गरीबों को दिया, सिर्फ कमाया और मर गए, ना उन्होंने मदरसे में खर्च किया, ना मस्जिद में, बस सिर्फ कमाया और मर गए। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ा तालमून। अब ये बात जरा सोचने की है। वो फरमाता है कि हाँ जल्द जान जाओगे, कल्ला सौफ़ा तालमून, हाँ जल्द जान जाओगे। फिर वही बात है, बस सुम्मा का इजाफा है और फरमाता है सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून, हाँ फिर हाँ जल्द जान जाओगे। यानी बात एक ही है, उसमें सुम्मा का इजाफा करके दो मरतबा एक बात को कहा गया। मौला अली से पूछा गया अल्लाह जो फरमा रहा है ये जो मर के कब्र में गए ऐसे नहीं छोड़े जाएंगे, सुतरे नहीं छोड़े जाएंगे, बल्कि जान जाएंगे। क्या जानेंगे? अल्लाह दो बार फरमा रहा है, दो बार फरमाता है कल्ला सौफ़ा तालमून, सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। मौला अली से पूछा गया तो आपने फरमाया ये इसका मतलब ये है एक बार कब्र में जानोगे, एक बार हशर में जानोगे। एक बार और एक बार हशर में जानोगे।
وہ مال 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 مال. اچھا ایک سوال کا جواب دو, آج تک کسی بے نمازی سے موت نے یہ کہا کہ تو ایسا کر توبہ کر لے ورنہ مر کے جہنم میں جائے گا؟ حضور فرماتے ہیں بے نمازی جب مرے گا اتنی پیاس لگے گی, اتنی پیاس لگے گی 7 سمندر کا پانی بھی پلا دو اس کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے. چاہے پیر مرے, چاہے مرید مرے, چاہے وہ پیر مرے جو قوالی صرف سننے میں خوب رنگ آتا ہے اس کو, اور جو نماز کے سجدے پہ نہیں کھڑا ہوتا وہ بھی ایسے ہی ذلیل ہو کے مرے گا. اور اس کا مرید جس نے نماز کو اہمیت دی, عرسوں کو عرس کرنے چلے جائیں گے 500 کلومیٹر اور برابر میں مسجد ہے. اس کا مطلب کتنے عرس ہو سکتے ہیں ایک نماز کے برابر؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان پیروں سے اور ان کے ان مریدوں سے بھی جنہیں عرسوں کی اہمیت ہے مگر نمازوں کی اہمیت نہیں ہے, بتاؤ کتنے عرس مل کے ایک نماز کی برابری کر سکتے ہیں؟ میرے حساب سے پوری دنیا کے عرس مل کے بھی ایک نماز کی برابری نہیں کر سکتے. یہ پیر نے تجھے بنایا تھا جب پیر کی غلامی کرنے چلا گیا. بتاؤ مجھے کس کا بن رہا ہے؟ ابے کس کو اہمیت دے رہا ہے یہ تو دیکھ. اس رب کے سامنے نہیں جھک رہا جو تیرا مالک ہے. یہ کون سی پیرا مریدی ہے؟ ڈھکوسلے تم نے بنا لیے, روایتیں بنا لی, رسم بنا لی, بے وجہ کی بات. یہ پیرا مریدی وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا جو صرف اپنے قریب کرے. پیر تو وہ ہوتا ہے جس کے قریب ہونے کے بعد بندہ اللہ اس کے رسول کے قریب ہو جائے. بولو تو صحیح یار, آپ بول نہیں رہے ہو. بولو. اللہ کا شکر ہے بہت سے پیر میرے مخالف ہیں, میں چاہتا ہوں اور ہو جائیں. یہ جتنے بھی دکاندار ہیں یہ سب میرے مخالف ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں اسے نہ بلاؤ اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جلسوں میں یہ نہ ہو. انہیں پتہ ہے یہ آئے گا تو اتارے گا, چڑھائے گا نہیں. اور اب سمجھ رہے نہیں, اس کی وجہ یہ ہے مجھے تو مرنا ہے, مجھے تو پتہ ہے میرا رزق اللہ دے گا. مجھے میرے نبی نے پالا ہے بچپن سے, 25 سال میرے والد کو ہوئے, تب سے لے کے اب تک سرکاری پال رہے ہیں, ان کے 7 ٹکڑوں پہ ہی پڑھ رہا ہوں. تو یہ کسی دنیا والے کا کروں میں دے اہل دو اللہ پڑے اس بلا میں میری بلا. بے نمازی جب مرے گا تو اس کو اتنی پیاس لگے گی 7 سمندروں کا پانی پی لے اس کی پیاس بجھنے والی. مگر آج تک ایک بزرگ قریب ماضی قریب میں گزرے یہیں پہ تو ہمارے, ان کی آنکھیں بنی نا تو ڈاکٹر نے کہا ابھی ٹانکے لگے ہیں تو سجدہ مت کرنا, ایسے اشارے سے نماز حاجی صاحب پڑھ لینا. اگر نماز سجدہ تو یہ آنکھیں بنی ہیں تو ٹانکے کمزور ہو جائیں گے یا ٹوٹ جائیں گے تو پریشانی ہو جائے گی, خون نکلے گا, کوئی تکلیف ہو سکتی ہے. تو آپ ایسا کرو 3 دن تک بس نا, اس کے بعد سجدہ آپ کر سکتے ہیں. تو ان حاجی صاحب نے 3 دن تک سجدہ بھی نہیں کیا اور 3 دن تک کھانا بھی نہیں کھایا. تو بچوں نے کہا ابا وہ منع تو کیا تھا اس نے, ڈاکٹر نے سجدے کو کھانے کو تو منع نہیں کیا تھا. تو رونے لگے اور وہ بزرگ بولے بات یہ ہے جس رب کے سامنے میں سجدہ نہیں کر سکتا اب اس کا رزق کھانے میں مجھے شرم آتی ہے. آج تک کسی بے نمازی سے موت نے کہا کہ مرے گا تو ذلیل ہو کے اور اٹھے گا, مسلمانوں کے ساتھ نہیں اٹھے گا بے نمازی, نہیں, فرعون کے ساتھ, نمرود کے ساتھ, جو بھی بے نمازی ہے, دشمنان خدا کے ساتھ. یہ جو تم کہتے ہو نا اس کے ساتھ اٹھوں گا, قیامت میں یہ خیال رکھنا بے نمازی تو اٹھے گا کس کے ساتھ؟ جلدی بول. کس کے ساتھ؟ فرعون کے ساتھ, نمرود کے ساتھ, جس کے ساتھ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی کے ساتھ اٹھے گا بے نمازی. بے نمازی, اب میری طرف غور کریں, مگر آج تک بے نمازی سے موت نے نہیں کہا مرنے والے ہو توبہ کر لو. کبھی کسی ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والے سے موت نے کہا مر جاؤ گے ورنہ توبہ کر لو کل مرنے والے ہو؟ کبھی کہا ہو تو بولو. کبھی کہا نہیں کہا نا. کبھی کہا کبھی کسی سود کھانے والے سے کہ سود کھانے والے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے, پھر گر جائیں گے, پھر کھڑے ہوں گے, پھر ان کی توندیں بڑی ہوں گی, ایک میدان میں ہوں گے, توند توازن بگاڑ دے گی, توندیں بڑی, گریں گے, اٹھیں گے, اٹھیں گے, گریں گے. اہل میں سے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ کہ یہ سود کھانے والے ہیں جو سود کھایا کرتے تھے. اب سنو بزرگ, یہ جو سود کھاتے ہیں ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ سود کھانا اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے برا کام ہے. ایک پیسہ سود کا کھانا. مگر سود کھانے والے آج تک کسی سود والے سے نہیں کہا موت نے توبہ کر لے ورنہ مر جائے گا. کبھی کہا؟ بولو کبھی کہا؟ نہیں کہا نا. نہ سود والے سے کہا, نہ کسی بے نمازی سے کہا, نہ ماں باپ کے نافرمان سے کہا, نہ کسی جھوٹے سے کہا. اس کا مطلب کیا ہے؟
اب ہو سکتا ہے میری پوری تقریر آپ بھول جائیں، مگر بھول جائیں کوئی مسئلہ نہیں، مگر یہ ایک میری بات اپنے موبائلوں کی اسکرین پہ لکھ لینا، اپنی گاڑیوں میں لکھ لینا، اپنی گاڑیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے آفسوں میں. یہ بات سیدنا شیخ کی ہے، غوث العظم کی ہے. آپ فرماتے ہیں موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی. میرے ساتھ ذرا دوہراؤ، موت تجھے حال بدلنے، جلدی بولو، پورا پیچھے والا ہی بولو، موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی. جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے. نہیں بولے بات کو، نہیں سمجھے. یعنی بے نمازی ہی مرے گا، جو بدنگاہی کرتا ہے بدنگاہی میں مر جائے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایسے لوگوں کو جو کہتے تھے کل توبہ کریں گے، مگر کل آتا ہی نہیں. ٹمورو از ناٹ کم، کل کبھی آتا ہی نہیں. موت کسی کو بدلنے کا موقع. لقمان حکیم نے کہا اپنے بیٹے شام کو بھی توبہ کیا کرو، صبح کو بھی اور دوپہر کو بھی. کہا ابا کیسے؟ کہا شام کبھی رات نہیں ہونے دیتی، کبھی کی صبح دوپہر نہیں ہونے دیتی، کبھی دوپہر ایسی ہوتی ہے کہ شام نہیں ہوتی، لہٰذا اپنی تیاری پوری رکھو. 22 سال کا ایک نوجوان فلم دیکھ رہا ہے دلی میں تھیٹر میں. فلم دیکھتے دیکھتے اس نے دیکھا سامنے فلم چل رہی ہے اور فلم سے باہر نکلا. فلم دیکھنے کے بعد بائک اس نے تیار کی، ایک بہترین باڈی ہے اس کی اور 6 ایبس بنے ہوئے ہیں، بہترین. اس کا انسٹاگرام پہ لوگ دیکھتے ہیں، اس کو ڈالتا ہے تو لوگ ہزاروں لوگ اسے دیکھتے ہیں. وہ باہر نکلا، بائک اسٹارٹ کی، اس نے اپنی کانوں میں وہ ایئر بڈس لگائے، منہ میں گٹکا ڈالا، تیز بلٹ چلائی، مگر اس کو یہ خبر نہیں تھی یہ اس کی آخری سواری ہے. وہیں پر اس کو بائک چلاتے چلاتے اٹیک آ گیا، اور سائلنٹ اٹیک، نہ جانے کیسا اٹیک کہ وہ بائک بھی نہیں روک پایا. اتنا بھی نہیں کر پایا کہ کلمہ پڑھ لیتا، اتنا کر لیتا کہ وہ اپنے کانوں کا گانا ہی بند کر لیتا. گانا سنتے سنتے مر گیا. گانا کسی اور نے بند کیا. وہ پہلے گرا، جب وہ گرا تو اس کا اتنی خطرناک طریقے سے وہ گھسیٹا اس کو بائک نے کہ اس کا چہرہ پورا، جس چہرے کو وہ ذرا سے نشان کے بعد جس پہ وہ لگاتا تھا فیس واش، جس پہ لگاتا تھا کریم کاسمیٹک، آج وہ چہرہ بالکل ادھر گیا. اس کی کھال اتر گئی، بھیجا کہیں جا کے گرا، چہرہ کہیں جا کے گرا. اور میاں اس کے بعد یہ بندہ جو سمجھتا تھا یہ میری زندگی ابھی چلتی رہے گی ایسے ہی، میں اپنے گھر کے کمرے میں جاؤں گا اور پھر ویڈیو دیکھوں گا، نہیں، وہ پوسٹ مارٹم ہاؤس چلا گیا. اور پوسٹ مارٹم ہاؤس میں کیا ہوتا ہے؟ پوسٹ مارٹم ہاؤس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں اور چھینی اور ہتھوڑی پہلے ان کے پاس تھی، اب چھینی ہتھوڑی نہیں ہے. پہلے چھینی اور ہتھوڑی سے کاٹتے تھے، پہلے سر پھر یہ پھاڑتے تھے، اب ایسا نہیں ہے. اب ان کے پاس گلنڈر ہے، پورا گلنڈر وہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک وہ گلنڈر پورا چلاتے ہیں، یہ اتارتے ہیں پورا حصہ، پھر اس کے بعد یہاں ڈالتے ہیں، پورا یہ پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. یہ پورا پھاڑنے کے بعد پھر اس کے بعد موٹے سوئے سے اس کے اندر ڈال کے کھال سے ایسے نکال کے لگاتے ہیں ٹانکے، ایسے جیسے بھی ٹانکے وہ بے دردی کے ساتھ بے ترتیب لگاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کالی پنی میں بند کیا، بھیج دیا. میں نے 18 سال کے اپنے پڑوسی ایک نوجوان لڑکے کا غسل دیا تھا، اس کا سر اٹھایا تو اس کے سر کے اندر میری انگلی داخل ہوئی، سفید اس کی کھوپڑی کی ہڈی میری انگلی میں لگی. میں رونے لگا. ایک صاحب بولے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں. میرے نبی پاک کی حدیث یاد آتی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مردے کو جو ہے وہ غسل دیتا ہے غسال، تو وہ کہتا ہے مجھے غسل دینے والے ذرا میرے غسل دینے میں نرمی کر، تیرے غسل دینے سے ہاتھ اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. جب لے کے چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرے جنازے کو آخری منزل پہ پہنچانے والوں، میرے دوستوں، اے میرے ساتھیوں، ذرا پاؤں ہلکے ہلکے رکھو، تمہارے پاؤں کی دھمک سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سیدہ مریم کی قبر پہ گئے، جا کے بولے میری والدہ مریم، میری ماں، میں اب مردے زندہ کر لیتا ہوں، تو کہے تو تجھے زندہ کروں. حضرت مریم کے پاؤں کی دھوبن کے برابر بھی میں نہیں ہوں، وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردارہ ہے. سیدہ مریم سے کہا میری ماں، اندر سے آواز آئی نہ میرے بیٹے عیسیٰ ایسا نہ کرنا، روح نکلی تھی تو اتنی تکلیف ہوئی تھی، اس کا احساس مجھے اب تک ہو رہا ہے. اللہ اکبر. میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، دن رات سفر میں رہتا ہوں تو اپنے مالک سے دعا کرتا ہوں، مالک بس اپنے کرم سے، اپنے محبوب کے صدقے سے مالک پوسٹ مارٹم والی موت سے بچانا، مدینے میں اپنے محبوب کی رضا والی اور اپنی رضا والی موت دینا مالک، اپنے کرم سے دینا. حضرت سیدنا
ابو हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया से जा रहे हैं, कभी रंग पीला हो रहा है, कभी ज़र्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख। किसी ने पूछा क्या मौत से डरते हैं? कहा नहीं नहीं, मौत से पहले खबर हो जाती है बंदे को। मुझे हदीस याद आती है, सरकार फरमाते हैं मौत से पहले बंदे को खबर हो जाती है तो वो जहन्नमी है या जन्नती है। मैं अपने रब से कह रहा हूँ मालिक, अबू हुरैरा का आखिरी वक्त है, अगर इस वक्त तूने इसको न नवाजा, इसको माफ न किया, इस पे करम न किया तो अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर ये आखिरी लम्हे में तू मुझसे राजी न हुआ, मेरे भाई कैसे कैसे लोग चले गए, उसका जनाजा उठाया गया, घर पहुंचा, माँ रोई, बहनें रोई, मगर सब तो ऐसे नहीं होते ना। कोई कह रहा है जल्दी जल्दी चलो हमारी दुकानें बंद हैं, किसी को कोई मामला है उठा के ले गए। ये तो देखो मरने के बाद तो कोई हाथ नहीं लगाना चाहता, गुस्ल नहीं देना चाहता। क्यों? डर लगता है। अंगूठी निकालते हो डर नहीं लगता, घड़ी उतार लेते हो डर नहीं लगता, जो कुछ वो पहना होता है उतार लेते हो डर नहीं लगता, उसके कपड़ों से डर नहीं लगता, बस तुम उससे डर लगता है जिसने जान तुम्हारे लिए वार दी। इस दुनिया से क्यों मोहब्बत कर रहा है इंसान? ये तुझे दफन करके वापस पलटेगी भी नहीं जिससे तू बात करता है। अल्लाह के रसूल के गुलामों, उसका जनाजा उठा, शोर शराबा, और हर मोहल्ले में ऐसे शोर मचते हैं, किसी की आंखें ना तो खुल रही हैं। अल्लाह सबको को अक्ल अता करे। उठा के ले गए, कब्र में दफन कर दिया। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं कि जब लेकर के जाते हैं तो नबी पाक फरमाते हैं जब दफन करके वापस होते हैं तो वो कहता है ओ मुझे दफन करके जाने वालों, एक रात तो रुक जाओ मेरे दोस्तों। कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी मेरे अजीजों, एक रात, मगर कोई नहीं रुकता, सबको अपनी जाने की जल्दी होती है। अब तो लोग 10 मिनट भी नहीं रुकते। मेरे भाई किससे दिल लगाया है? हर वफा में एक बेवफाई छुपी है, हर रिश्ते में एक ताल्लुक छुपा है। वो कहता है कोई नहीं रुकता, कोई नहीं रुकता, मगर हुजूर फरमाते मेरे आका वो आवाज देता है, उसकी आवाज अगर जंगल के जानवर सुन ले तो चढ़ना बंद कर दे। मेरे कहने का मतलब ये मेरे भाई, आपसे गुजारिश कर रहा हूं एक सवाल का जवाब देना। वो लड़का जो फिल्म देख के मरा था, जब वो कब्र में पहुंचा होगा और जब मेरे नबी पाक तशरीफ लाए होंगे तो उसने उन आंखों से हुजूर को कैसे देखा होगा जिन आंखों से वो गंदी फिल्म देख के मरा है। कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है? ये बताओ, एक सवाल का जवाब दो। ये आंखें किसकी हैं? बोलो। अल्लाह की अमानत है। क्यों बनाई गई? अल्लाह की ज़ियारत के लिए। एक सवाल का मैं अपने आप से भी सवाल कर रहा हूँ और आपसे भी, अगर अभी मेरे सरकार यहीं तशरीफ़ ले आए तो आप में से कितनों की आंखें ऐसी हैं जो हुजूर को देखने के लायक हैं? सर उठा पाओगे? मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है, पर्दे में क्या पता क्या अंजाम हो हमारा, क्या पता किस तरह से मौत आए और हमें किस तरह से फारिग कर दिया दीन से। न डर छोड़ा, न खौफ छोड़ा, न मोहब्बत रसूल रही, न बुजुर्गों की अदाएं रही, बस यही झगड़े, ये बड़ा वो बड़ा, इसको मानो इसको ना मानो, ये सब लगा के उम्मत को बुरा हाल कर दिया। अरे भाई मेरे दोस्त इधर देख, जब मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ थिएटरों के अंदर नजर आने लगे, जब शहरों में पढ़ने वालियां, अंग्रेजी पढ़ने वालियां बच्चियां, जब मियां बड़े बड़े स्कूलों में दीनदार बनने वाली लड़कियां जब गैर मुस्लिमों के साथ होटलों में पकड़ी जाने लगे, अल्लाह अकबर, तो उस वक्त उम्मत का क्या हाल होगा? सवाल ये करना है आपसे। मेरे कहने का मतलब ये मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बड़े गौर करने का मकाम है। अगर माँ दूध पिलाते वक्त कुरान पढ़ेगी नहीं तो बच्चा कहां से नेक होगा? जब माँ बच्चों को फिल्म दिखाने वाली होगी, माँ जब बच्चों को गालियां सुनाने वाली होगी तो नस्लें हमारी बर्बाद हो जाएंगी। याद रखो मेरी बहनों, तुम सबको हिसाब देना है और मुझको भी हिसाब देना है। अल्लाह का फजल है। मेरी बहनों, मेरी दोस्तों, मेरी बेटियों, तो आप सबसे गुजारिश करता हूं, ये कौन सी दुनिया की बन गई तुमने यहूदियों की तरह जीना शुरू कर दिया। जैसे यहूदी नसरानी औरतें खुदा से बिल्कुल नहीं डरती, उनके कपड़े देख के नहीं लगता कि ये अल्लाह से डरने वाली है। उनके फिटिंग के लिबास होते थे, आज तुम्हारे भी फिटिंग के लिबास है। और मालूम है किसने तुम्हारे फिटिंग के लिबास बनाए हैं? इन नाटकों ने, जिन्हें मुसलमानी नाटक कहा जाता है, इन सीरियलों ने जो पाकिस्तान से नशर हुए हैं, ये मालूम है किसके बनाए हुए सीरियल हैं? ये यहूदियों के हैं। यहूदियों ने कहा था सलाहुद्दीन हम कोई नेक माँ नहीं रहने देंगे। जब नेक माँ दुनिया में नहीं होगी तो फिर नेक बच्चे कहां से पैदा होंगे? इनके दलालों ने ये नाटक बनाए। ये जितने भी दुनिया में ये नाटक बन
رہے ہیں یہ سارے یہودیوں کے دلالوں نے بنائے ہیں. مگر سوال یہ ہے 11 لاکھ لڑکیاں مسلمانوں کی ہندوستان میں غیر مسلموں کے گھروں میں چلی گئیں, اور آپ جھگڑا یہ ہو رہا ہے یہ خانقاہ بڑی ہے, یہ خانقاہ بڑی ہے, یہ معاملے ہو رہے ہیں. پیروں کی شادی, بیٹیوں کی, لڑکیوں کے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں تو شرم آ رہی ہے انسان کو. یہ پیر صاحب کی لڑکی کی شادی جب اتنی بے حیائی سے ہو رہی ہے تو پھر مریدوں کی بے حیائی کا کیا عالم ہوگا؟ بتاؤ, میری طرف دیکھو. میری بہنوں, میری بیٹیوں, ایک بات بتاؤں, میں سید ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ میں سید ہوں, اور مجھے پتا بھی ہے میں سید ہوں. مگر پھر بھی یہ میں وصیت کر چکا ہوں, جب میں مروں تو جب میں اپنی قبر میں جاؤں تو اس وقت میری قبر میں دفن کرنے سے پہلے مجھے اگر فلسطین کی کسی لڑکی کا ایک جوتا مل جائے تو میرے سینے پہ رکھ دیں. اس فلسطینی لڑکی جنہوں نے یہ بیان دیا ہے جب ہم رات کو سوتے ہیں تو پہلے قرآن کی تلاوت کر کے پھر برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں. کہ برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا, آپ کی سوتی ہے. تو کہنے لگی اس وجہ سے جب رات کو بم گرتے ہیں اور جب صبح کو لاشیں نکلتی ہیں تو یہ سوچ کے بم یہ برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے, بے پردہ نہیں ہونی چاہیے, تاکہ قیامت کے دن آمنہ کے لال سے ملاقات ہو. تو ہم عرض کر دیں یا رسول اللہ, ہمارے 20,000 بچے بھوک سے مر گئے, بھوک سے مر گئے, اللہ اکبر, اور ہمارے جوانوں بھوک سے مرے اور انہیں بھوک نے آ لیا, انہیں کفن نہیں ملے. مگر کسی ایک لڑکی نے بھی فلسطین کی یہودی کا ہاتھ نہیں پکڑا, یہ نہیں کہا میں اپنا مذہب چھوڑ رہی ہوں, تو مجھے ایسا کر یہودن بنا لے اور مجھے بچا لے. نہیں, 50,000 سے زیادہ عورتیں شہید ہو گئیں اور دنیا کو یہی پیغام دے کے گئیں, یا رسول اللہ جب تک یہ جان رہے گی مسجد اقصیٰ پر قربان رہے گی, قربان رہے گی. میری بیٹیوں, میری بہنوں, کون سی دنیا میں چلی گئی تم؟ کس کی نظر لگ گئی میری بہنوں کو, بیٹیوں کو؟ پہلے کسی کو خبر نہیں تھا عورت کو کہ فٹنگ کا لباس بھی کچھ ہوتا ہے, مگر آج کوئی عورت الا ماشاءاللہ ایسی بچی ہوگی جو فٹنگ کا لباس نہ پہنتی ہو. یہ کتنا حرام ہے اس سے سمجھ لو آپ. آدھی آستین کے کپڑے پہن کے شادیوں میں جانے والیاں, اس کو سمجھے کہ ہاتھ کھول کے وضو کر رہی ہے ایک عورت اور اسے غیر محرم دیکھ لے گا, غیر آدمی دیکھ لے گا, شریعت سے وہ سوال کر رہی ہے, پانی میں لے جا نہیں سکتی, اب ہاتھ کھولوں, یہ اسے وضو جب بناؤں گی تو ہاتھ دیکھے گا. فقہا کہتے ہیں نہیں, ہاتھ نہیں کھولنا ہے تجھے. اگر یہ حالات ہیں اور مجبور ہے تو پھر وضو نہ کر, تیمم سے نماز پڑھ لے, تیمم سے نماز پڑھ لے, مٹی سے تیمم. اور سنو میرے بھائی, مرد جب نماز پڑھے تو ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر. عورت کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پورا اٹھائے, عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہاتھ یہاں تک اٹھائے اور باندھ لے. اللہ نہیں چاہتا, عورت کے جسم کی بناوٹ اور ہے, مرد کے جسم کی اللہ نہیں چاہتا کہ عورت نماز پڑھتے بے پردہ ہو, تو اس کی نماز الگ ہے. عورت دوڑ نہیں سکتی کعبے میں صفا مروہ پہ, چونکہ وہاں دوڑے گی تو بے پردگی ہو جائے گی. عورت کا حج الگ ہے, مرد کا حج الگ ہے. تو جواب نہیں دیں گی میری بیٹیاں؟ اب تو علماء شکایت کرتے ہیں کہ جب ہم شادی میں نکاح پڑھانے جاتے ہیں سید صاحب تو ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ کہنے لگے وہ 15 20 سال کی مسلمان لڑکیاں وہ میک اپ کرے بھی ہوتی ہیں اور ان کے سروں پہ دوپٹے بھی نہیں ہوتے. بھائی اپنی بہن کو میک اپ کرا کے لے جا رہا ہے, معلوم ہے کیوں؟ چونکہ وہ دنیا کو دکھا رہا ہے, دیکھو اسے کہتے ہیں بدلہ. میں کسی اور کی بہن کو تاکوں گا, میرے بہن کو کسی اور نے تاکنا ہے تو میں بھی اسے پھر تیار کروا کے لے کے جا رہا ہوں تاکہ اور جتنے اوباش, نکمے, بگڑے ہوئے, بےہودہ لڑکے ہیں وہ سب میری بہن کو نظارہ کریں اور دیکھیں اپنی بیوی کو جو تیار کروا کے لے جاتا ہے اس کی نیت بھی یہی ہوگی, اور اگر نہیں ہوگی تو بے وقوف یہی کر رہا ہے کہ اپنی بیوی کو تیار کر کے لے جا رہا ہے, میں کسی اور کی بیوی کو دیکھوں گا. ورنہ عورتوں کا تیار ہونے کا کیا مطلب؟ وہ تو اپنے آدمی کے لیے تیار ہو, جتنا بھی انہیں جائز ہے اپنے آدمی کے لیے جائز ہے. آدمی دیکھے گا محبت بڑھے گی. اعلیٰ نے لکھا ہے کہ عورت اگر اپنے آدمی کو دکھانے کے لیے میک اپ کرے, ہر بار جتنی بار آئینہ دیکھے گی اللہ اس کو صدقے کا ثواب عطا کرے گا, اس کو ثواب عطا کرے گا, نیکیاں. مگر یہی عورتیں اب ادھر ادھر. سوال یہ ہے میرے بھائی کہ آخر یہ کہاں سے روش آئی کہ مسلمانوں کی شادیاں نہ رہی, بے حیائی کے اڈے بن گئے. اللہ اللہ اللہ, بتاؤ آخر کہاں سے آئی ہے؟ سوال کر رہا ہوں آپ سے, بولو.
आखिर ये अंग्रेजों ने कर दिया? हाँ, अंग्रेजों ने कर दिया। देखो किसने कर दिया, बोलो? अंग्रेजों ने कर दिया, ये यहूदियों ने कर दिया। इन्हें शादियां अपनी भूल गई। ये एक तुम्हारी शादी जिसमें खानों पे चल रहे हैं लोग, एक हमारी शादियां जो लाखों की शादी हो रही है, मगर जिसकी बुनियाद खराब रखी जाए वो इमारत नहीं टिकती। ऐसे ही जिस बारात में बेहयाई हो वो बारात में अल्लाह बरकतें नहीं अता करे। एक हमारी शादियां, एक हुजूर के यहाँ शादी हुई है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक शादी हुई है मौला अली की, जमीन के ऊपर आसमान के नीचे। अल्लाह ने इतना हसीन कोई जोड़ा बनाया ही नहीं जितना अली और फातिमा का जोड़ा है। जरा जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई और मेरी बीबी, मेरी दुल्हन मेरे घर में आई। बीबी दुल्हन कौन है? सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरी बेटी, मेरी लाडली, कल को ईद है, लोग चांद देख रहे हैं, आपने चांद देखा? अब्बा मैं कभी चांद नहीं देखती हूँ। क्यों मेरी बेटी? जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ी है उसे फातिमा देखना नहीं चाहती। मेरा इमाम बोला जिसका आंचल न देखा वह महर ने, उस निदाए नजाहत पे लाखों सलाम। खूने खैर रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। आबे तखीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़ नजावत पे लाखों सलाम। और आशिकों बरेली से आवाज आ रही है, सारी कायनात के लोगों का सुकून मदीने वाले के पास है, मगर मदीने वाले का सुकून फातिमा ज़हरा के पास है। अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जाने अहमद की राहत पे, जल्दी बोलो, जाने अहमद की राहत पे 5 मिनट और बोलूं या खत्म कर दूं? दिल लग रहा है नहीं लग रहा? आप लोग दिल लग रहा है नहीं लग रहा? जिसका आंचल न देखा मोह महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हमारे यहाँ की शादी, हुजूर हज़रत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, हुजूर ने अपनी बेटी को रुखसत किया। जब रुखसत किया बेटी को, हमारे यहाँ जहेज फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, हमारे यहाँ ये जहेज है ना? यही तो जहेज है ना? ये हमारे यहाँ जहेज है, ये पुराना हो जाता है, फिर उसे मिस्त्री संभालता है। मगर हुजूर ने जो जहेज दिया उसे मिस्त्री नहीं संभालता। हुजूर ने जो जहेज दिया उसकी केयर की जरूरत नहीं है। हुजूर ने जो जहेज दिया उसे लाइट की जरूरत नहीं है। सरकार ने जो जहेज दिया, जो आदमी अपनी बेटी को ये जहेज दे दे, इंशाअल्लाह उसके घर में न झगड़ा हो, न कयामत तक, न अल्लाह तबारक व तआला के करम से वहां तलाक हो। सुनो, मेरे नबी ने ये जहेज दिया, मेरी फातिमा मैं तुम्हें रुखसत तो कर रहा हूं, मगर अली की इताअत करना वो तुम्हारे शोहर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। देखो मैं इसका एहसास नहीं कर रहा हूं कि आप थोड़े लोग बैठे हो, क्योंकि मुझे कोई ज्यादा लोग बख्शवाएंगे नहीं। थोड़े लोग होंगे तो मेरे लिए काफी है, बस आप जैसे सुनने वाले होने चाहिए। जोर से बोलो। एक हमारे यहाँ माशाअल्लाह कोई ऐसी बुराई है औरत नहीं करती हूँ आज के जमाने की, है नहीं? वो जिसने कभी बेहूदगी ना की हो वो शादी वाले दिन बेहुदा हो जाती है, बेपर्दा हो जाती है। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई तो मेरी दुल्हन अंदर आई, अब मैंने उनको जब अपने कमरे में देखा, फरमाते हैं मैं उन्हें देख के रोने लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको ये शादी पसंद न थी जो आप रोते हैं? तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो मेरा नसीब है जो आप। मैंने कहा मैं कहा रोते क्यों हैं फिर आप? तो हजरत अली कहते हैं मैंने कहा इस वजह से कि जब लड़की दुल्हन बनती है तो अरमान होते हैं, एक जोड़ी कपड़े नए पहन ले, सारी लड़कियों के अरमान होते हैं, उनकी तमन्नाएं होती हैं, दिल में आरजू होती हैं। मगर मैं देख रहा हूँ अल्लाह के रसूल ने आपकी क्या तरबियत की है और आप कितनी बुलंद हैं। आपके चेहरे पे एक शिकन नहीं, ज़बान पे एक शिकवा नहीं, और जिस कपड़े में आप दुल्हन बनी हैं उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं, उस चादर में आपके ऊपर कोई इसका असर नहीं। अजीम बाप की अजीम बेटी आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ा, हजरत अली कहते हैं, और कहा मेरे सरताज बिल्कुल भी गम न करें, मेरे अब्बा ने मुझे रुखसत किया था तो फरमा दिया था मेरी फातिमा मेरी बेटी, और बचपन से मेरे अब्बा ने सिखाया कि अल्लाह कपड़ों से राज़ी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राज़ी होता। पाकीज़गी निकल गई औरतों की पाकीज़गी। पहले की औरतों के पल्लू एकदम, आज वो पल्लू नहीं संभाला जा रहा है।
وہ جو پلو نہیں سنبھال رہی وہ کسی بچے کو کیسے سنبھالے گی؟ وہ جو پلو نہیں سنبھال رہی، جسے اپنے بدن کا لحاظ نہ رہا، بچپن سے اگر پردہ کرا دیا جائے. میرے خاندان میں ایک خاتون کو میں نے موت کے وقت دیکھا، اللہ اس کی بخشش کرے، عمر اس کی 32-33 سال تھی. ایک بچے کا اس کی پیدائش ہوئی تو دنیا میں اس کی طبیعت بگڑی، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا بگڑتی گئی. دلی ایمس میں جس کمرے میں اس کی روح نکلی، میری قریبی اتنے رشتہ دار تھی کہ میرا پردہ بھی اس سے نہیں تھا، وہ قریب تھی، میں نے اس کی روح نکلتی دیکھی، سیدانی تھی. میں نے دیکھا جیسے ہی اس نے ڈاکٹر کے بارے میں سنا، ڈاکٹر آ رہا ہے، یہ بے ہوشی میں تھی، بالکل نزا کے عالم نے. اس نے پھر بھی اپنا جو غیر محرم ڈاکٹر آ رہا تھا، اس نے فوراً اپنا یہ چادر اٹھانا چاہیے، اور چادر اٹھانی بیچاری، پورا جسم سوج چکا ہے، کڈنیاں دونوں فیل ہیں، انتقال کا وقت ہے. ایسے کر کے اپنا یہ چادر اٹھائی اور یہاں تک لائی، اور یہیں پہ گر گئی، ہاتھ بھی گر گئے، روح نکل گئی. مگر دنیا کو یہ پیغام دے گئی کہ اگر ماں بچپن میں پردہ کرا دے تو روح نکلتی ہے مگر حیا نہیں نکلتی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا اچھا پیغام ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان. یہ میں اپنی بہنوں سے میری بیٹیوں سے بات کر رہا ہوں، اپنی بہنوں سے میں کہہ چکا. دیکھو پہلے ولی ایسی بنتے تھے، ماں باپ نیک ہوتے تھے، حالانکہ اب ولی دوسرے حساب سے بنتے ہیں. اب تھوڑا سا یہ معاملہ بھی ماڈرن ہو گیا، حالانکہ ماڈرن ہوا نہیں مگر دیکھنے کے معاملے میں ماڈرن بنا دیا لوگوں نے. اب تو آپ ولی بننا چاہتے ہیں تو 2-3 مولوی 5-6 مولوی ایسے ملیں گے آپ کو جو پیسہ لے کے آپ کو باقاعدہ طور سے ولی ثابت کریں گے، اور اسٹیج پہ بیٹھا ہوگا وہ پیر اور وہ کہے گا یہ ولی ہے، حضرت ہمارے ولی ہیں، اور وہ کچھ نہیں کہے گا، گونگا بنا بیٹھا ہے، اسے پتا ہے میرا کام ٹھیک ٹھاک چلے گا. جب لوگ مجھے ولی بنیں گے تبھی تو معاملہ ٹھیک چلے گا. اچھا ولی ایسا کہلوائے گا، تمہارا آپ کیا کہتے ہو اس میں بتاؤ؟ ارے کوئی نیک بندہ اپنی تعریف پسند کرے گا؟ جلدی بولو. مگر وہ شیطان تو بنا بیٹھا خاموشی کے ساتھ. پورے عرس گزر گئے، خدا رسول پہ بات ہی کوئی نہیں ہوئی، بس میاں میاں. بولو. میں تو ایسے عرسوں سے بیزار ہوں بھائی، ایسے اعراض سے میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں جن اعراض میں اللہ کی حمد پر پبلک نہیں مچلتی، حضور پہ ان کی نعت پڑھی جائے تو پبلک نہیں مچلتی، غوث العظم کی تعریف کی جائے تو پبلک نہیں مچلتی، جیسے ہی پیر کا نام آتا ہے پبلک مچل جاتی ہے. ایسے عرص سے میں بیزار ہوں. بہت دور تک بات جائے گی. پورے عرس گزر گئے، اس کو یہ بھی توفیق نہیں ہوئی جاہل کو کہ ایک بار کہہ دے کیوں میری تعریف کر رہا ہے خدا رسول، مگر وہ لے کے آیا ہے، وہ رکھتا ہے ایسے آدمی کو اپنے ساتھ جو اس کی تعریف کرے. مگر یہ بہت دنوں کاغذ کی پھولوں سے خوشبو بہت دنوں تک یہ چلے گا نہیں. یہ فالتو بات ہے. یہ کوئی بات ہے، ایک اللہ کے ولی ہیں جن کی ولایت میں کسی کو کوئی شک نہیں. با یزید بستامی رضی اللہ عنہ نکل کے جا رہے ہیں، رمضان کا مہینہ، دوپہر کا وقت، لوگوں نے دیکھا ایسی دکانیں چھوڑ کے بھیڑ لگائی، کپڑے تک پھاڑ دیے آپ کے. آپ کو تکلیف ہوئی اتنی، وہ آپ سے محبت کر رہے، آپ نے اٹھایا، وہیں پہ کھجور رکھی تھی، منہ میں رکھ لی. ارے لوگوں نے دیکھا، ارے باپ رے باپ، اسے ہم ولی سمجھ رہے تھے، یہ تو بیکار آدمی ہے، اس نے تو لان کرنے لگے، لوگ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے اور آپ کو چھوڑ دیا لوگوں نے. آپ نکلے باہر شہر کے، جا کے آپ نے منہ سے کھجوریں نکالی. مرید نے کہا حضور یہ کیا کیا آپ نے؟ لوگوں نے آپ کو دھکے مارے، پھر الٹی سیدھی باتیں کی. یہ آپ نے کیوں، جب روزہ تھا تو منہ میں کیوں رکھی؟ رونے لگے، کہنے لگے جب لوگ میری عزت اور میری تعریفیں کر رہے تھے تو میرا نفس خوش ہو رہا تھا، اور میرا نفس جب خوش ہوگا تو میرا اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا. میں نے نفس کو ذلیل کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے ان کا سسٹم. ولی، ایک ولی ہے، اس کے ابا بھی ولی، میں واقعہ بیان کر رہا ہوں. ایک ولی ابن ولی، ان کی ولایت میں بھی اس عہد کے کسی عالم کو، کسی کو نہیں شک، اتنے بڑے ولی وہ. مگر وہ جا کے بیٹھے تو تقریر ہو رہی تھی، مفتی محمد حسین سنبھلی صاحب تقریر کر رہے تھے. انہوں نے، حضرت نے صرف اتنا
اتنا چاہا کہ تعارف کرا دوں، چونکہ وہ چپکے سے آ کے بیٹھے تھے، کوئی شور شرابہ نہیں تھا، سادگی سے آ کے بیٹھے تھے، تعارف کرانے والے تھے، یہ فلاں فلاں، یہ بات ابھی چلی تھی، آواز دی ہے مولانا صاحب جو آپ بیان کر رہے ہیں وہی کرتے رہے، جو بیان ہو رہا ہے میرے آنے پہ حضور کا ذکر نہ روکا جائے، یہاں تو حضور کا ذکر ہی غائب ہے، بالکل اللہ کا ذکر ہی غائب، بزرگوں کا ذکر نہیں، حضرت کا ہی ذکر ہے، مگر یہ کیسے حضرت ہے جو کہہ رہے ہیں میرے بارے میں کوئی بات نہ کرو، جو بات کری جا رہی ہے وہی کرو، ہم حضور کا ذکر روکنے دنیا میں نہیں آئے، حضور کے ذکر کو بلندی کرنے کے لیے دنیا میں اسے بڑھانے کے لیے چرچے کو آئے ہیں، ورنہ میرے سر کا میرے اس لائق نہیں کہ حضور کا ذکر روک کے میرا ذکر کیا جائے، بند کرو اسے، مولانا جو تقریر کر رہے ہیں وہی کرتے رہو، اس عظیم ہستی کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند تھا، وہ خود بھی ولی تھے، ان کے ابا بھی ولی تھے، ان کا نواسا بھی ولی تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چیک کرو، میں سب سے زیادہ بات نہیں کرتا، مجھے جو بات معتبر ذرائع سے پتہ چلتی ہے اس پر بات کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے آج بھی اس خاندان میں یہ روش کئی بزرگوں میں پائی جاتی ہے، ہماری قریبی معاملات ہم نے دیکھا، اور ایک خوبی یہ بڑی بہترین ہے جو کہ بعض لوگوں نے ہم کو بتایا، آج کل ہر پیر اپنی تعریف کرانے کے لیے قصیدے پڑھواتا ہے، اللہ کا شکر ہے، مگر میرے امام کا شعر ہے کروں مد اہل دول لذا پڑے اس بلا میں میری بس، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ولی کیسے بنتے ہیں بتا رہا تھا، اعلیٰ فرماتے ہیں اگر عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے اور دودھ پلاتے پلاتے نبی پر درود بھی پڑھ دے تو اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دے گا۔ اب میری بہنوں کو چاہیے کہ نماز پڑھیں اور اپنے رب سے توبہ کریں، بات لمبی ہو رہی ہے اس وجہ سے آخری بات کر رہا ہوں میرے دوستوں، میرے بھائی، مجھے بھی لمبے سفر پہ جانا ہے، آپ بھی رات کافی بیٹھ گئے، 1 بجنے والا ہے، آپ کو محسوس تو نہیں ہوا؟ بس تھوڑی دیر اور سن لیجئے، تھوڑا آپ کا وقت اور لوں گا۔ میری بہنوں سے گزارش ہے اپنے بچوں کو جہنم سے بچاؤ اور تم خود بھی بچو، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ گھروں میں تمہارے قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھو، شکر ادا کرو، میں نے شروع میں بات بتائی تھی، اب یہ آخری بات کر رہا ہوں، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کرو، میرے حساب سے میرا سب سے بڑا پیر میرے ماں باپ ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ جلدی بولو، کوئی اس میں شک ہے کیا؟ میرے ماں باپ، میرے باپ کا قبر میرے لیے مزار ہے، ہاں میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے تو نہ میرے والد بھی نہیں ہیں، میری امی بھی نہیں ہے، میں تو آپ کو جو بات بیان کر رہا ہوں کہ ماں اگر ہے تو گھر بڑا ہی خوبصورت ہے، اور ماں نہیں تو پھر گھر کتنا ہی اچھا بنا لو اس میں خوبصورتی، وہ رونقیں، وہ برکتیں، وہ محبتیں نہیں ہیں۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا، جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا۔ میں نے ماں کی قبر پہ روتے دیکھا ہے لوگوں کو، باپ کی قبر پہ، مگر یہ کیا رونا ہے کہ باپ کی ماں کی ٹھنڈی قبر کی مٹی سے جا کے رونا۔ بہترین بات تو یہ ہے کبھی جیتے جی اپنی ماں سے محبت کر کے دکھاتے، اس کا کہنا مانتے، اس سے محبت کرتے۔ ماں دنیا میں ہے، باپ ہے تو آپ مالدار ہیں، اور اس کا شکر ادا کریں۔ ماں باپ ہیں، ان کا کوئی دوسرا بدل نہیں۔ دعائیں لینی ہے تو ماں باپ سے دعائیں لو، یہ دعائیں کر دیں تو ایسے لگتی ہیں، حضور فرماتے ہیں ماں کی دعا ایسے لگتی ہے جیسے نبیوں کی دعائیں اپنے امتی کے حق میں قبول ہوتی۔ ماں تو ماں ہے بھائی، ماں تو ماں ہے، اور باپ باپ ہے۔ ماں باپ کے عنوان سے پھر کبھی تقریر میں آپ سے سامنے کروں گا، مگر اتنی بات تو ضرور بتا کے جا رہا ہوں آپ کو کہ آپ مجھے بتائیے اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو اپنی ساس کو اپنی بیوی کی ڈر سے ماں کہتا ہو، امی کہتا ہو، اور اپنی امی سے جو بات نہ کرتا ہو، اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو اپنے سسر کو تو بیوی کے ڈر سے ابا کہتا ہے اور اپنے ابا سے بات نہیں کرتا؟ ایسے آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا خود کا ابا زندہ ہو وہ دوسروں کو ابا بناتا پھر رہا ہے؟ اچھا ایک سوال آپ سے، میں نوجوانوں اللہ آپ کو لمبی عمر دے، تمہیں زندگی دیکھنی ہے، بہت کچھ آپ کو کرنا ہے، تو کبھی کسی سے لین دین کرو، قرضہ لو، یا کسی سے دوستی کرو، یا ٹرسٹ کرو، بھروسہ کرو، وفاداری کی امید کرو، تو ایک بات چیک کر لینا، انشاءاللہ کبھی دھوکہ نہیں ہوگا کہ یہ بندہ اپنے ماں باپ کا وفادار ہے کہ نہیں، کیونکہ جو ماں باپ کے رشتے کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا وہ دنیا میں کسی رشتے کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتا۔ باپ ہے، ماں ہے تو ماں سے محبت کرو، ماں بڑی برکت والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جب مکے سے مدینے سے مکے جا رہے ہیں حج کرنے، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور ایک ٹیلے پہ بیٹھے ہیں اور دونوں پاؤں اوپر کر کے، سرکار رو رہے ہیں، 70,000 صحابہ بھی رو رہے ہیں، کسی کو خبر نہیں حضور کیوں رو رہے ہیں، بس صحابہ نے دیکھ لیا ہمارے سرکار رو رہے ہیں تو رونا شروع کر دیا۔ حضرت عمر آگے بڑھے، یا رسول اللہ، عمر اپنی جان دے گا مگر یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے گا، کیوں روتے ہیں آپ؟ فرمایا عمر دیکھتا نہیں، یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے، 55 سال پہلے یہیں پہ میری والدہ یہیں پہ دنیا سے گئی تھیں، میں آج اپنی والدہ کی قبر پہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی پاک جب مکے میں داخل ہوئے، ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ اپنے ماں باپ کی اہمیت مرنے کے بعد سمجھتے ہیں، مگر میرے دوست یہ مرنے سے پہلے سمجھ لے، باپ باپ ہے۔ دیکھو باپ سے بڑی کون سی دنیا میں نعمت ہوگی؟ یہ باپ آج نکل نہیں ہوگا تو رویا کرو گے، وہ پیڑ کے اوپر پھل نکلا تو وہ رونے لگا تو کسی نے کہا آج پہلا پھل اترا ہے تو روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سب لوگ ہیں مگر سب پھل کھانے والے تیار ہیں، مگر وہ میرا مالی نہیں ہے جس نے مجھے لگایا تھا، کاش وہ میرا مالی ہوتا، وہ بھی ایک پھل کھا لیتا۔ میرے بھائیو، بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں اپنے باپ کا تلوہ چومنا، اپنے باپ کا تلوہ چومنا بغیر کسی کپڑے حائل کے، تو کہتے ہیں باپ کا تلوہ چومنا میری نظر میں 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اب جس کا باپ ہوگا وہی تو چومے گا، جس کا نہیں ہے وہ تو بچ جائے گا، اس کی قبر کی مٹی کو اٹھا کے بس چوم لے گا اور یہی کہے گا دنیا والوں باپ ہے تو ادب احترام کرو۔ یہ نہیں ہوگا، یہ چھاؤں جس دن گر گئی نا اس دن تمہیں بڑی تکلیف ہوگی۔ ماں باپ کی عزت کرو۔ ماں باپ کے عنوان سے پھر کبھی تقریر کروں گا، آخری باتیں اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، میرے دوستو چاہے حالات کچھ بھی ہوں مگر ماں کو نہ چھوڑنا، اپنی ماں کو نہ چھوڑنا، چاہے پوری دنیا چھوڑنی پڑے چھوڑ دینا، ماں کو نہ چھوڑنا، باپ کو نہ چھوڑنا۔ آخری بات میری یہ ہے کہ جوانی اپنی آباد کرو، اپنی تنہائیاں بہتر کرو۔ ایک آدمی ہے کفل، ہر رات ایک نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے۔ ایک دن اس کے پاس ایک عورت آئی، حضور فرماتے ہیں وہ لڑکی عورت رونے لگی، اس نے کہا روتی کیوں ہے؟ پیسے نہیں ملے؟ کہا پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے، ایمان بھی کچھ ہوتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا بات یہ جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، اور آج میں تیرے ساتھ جسم بیچنے آئی ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہا تو پھر روتی کیوں ہے؟ کہا اس وجہ سے رو رہی ہوں اے میرے مالک تو گواہ ہے کہ تیری بندی نے آج تک کوئی برا کام نہیں کیا، میرے کریم، میرے رحیم، میرے اگر بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو میں یہ برا کام نہ کرتی۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کریم رب کے سامنے پھوٹ پھوٹ کے روئی، اور وہ جب روئی تو اللہ بھی بڑا ہی کریم ہے، اس نے اس کا دل بدل دیا جو روز زنا کرتا تھا۔ اس کو وہ بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، جا، تو نے ایک رات آئی ہے، میں نے تو کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹ لی۔ وہ چلی گئی، سارے پیسے اسے دے دیے۔ سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں وہ تو چلی گئی اور پھر یہ رونے لگا، کہنے لگا مالک ایک رات آئی تھی میں نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور اس نے تو میں نے کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹی ہیں، میں کتنا بڑا ڈکیت ہوں، میری طرح گنہگار کوئی نہیں ہوگا مگر تیرے جیسا کریم بھی تو کوئی نہیں ہے۔ پھر رو کے بولا مالک، اور اتنا رویا حضور فرماتے انہی الفاظ پہ مر گیا، اس کی جان نکل گئی، روح نکل گئی، برداشت نہیں ہوئی اس درد کو، کہنے لگا مالک میرے گناہ تیری رحمتوں سے بڑے ہیں؟ یہ کہہ کے وہ رویا اور پھوٹ پھوٹ کے رو گیا، مر گیا۔ صبح کو جنازہ کوئی نہیں اٹھاتا ہے، سب کہتے ہیں اس کا جنازہ اٹھائیں گے، یہ تو بدکار ہے، عزتیں لوٹتا ہے، مگر انہیں کیا پتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو گیا ہے۔ لوگوں سے کیا ہوتا ہے، لوگ تو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہی ہیں۔ آواز دی کوئی نہیں آیا نا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور اس کے دروازے پہ بڑے بڑے لفظوں میں لکھ کے گئے ان اللہ قد غفر للکفل، یہ جو کفل ہے اس کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ کیوں بخش دیا ہے؟ اس نے رویا تھا۔ کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے۔ میرے بھائی میری بات پوری ہو گئی، بس آپ سے گزارش یہی کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ موت آ جائے ایک آنسو اتنا بڑا نکلے، ایک سچا پکا آنسو کہ جو تیری آنکھ سے ڈھل کے تیرا رب تجھے دیکھے۔ بلکہ مخدوم بہاری یحییٰ منیری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایسے توبہ کرو کہ غسل کرو اور پھر اس کے بعد نئے کپڑے پہنو اور پھر وضو کرو اور نماز میں سجدے میں جاؤ اور جتنے تمہارے پرانے گناہ سب یاد کرو اور پھر رو دو، اتنا رو کہ تم بالکل بے قرار ہو جاؤ، کوشش کرو رونے کی، اور جیسے ہی تم رو
रो लोगे तो अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर देगा। इसे कोई देखता ना हो, बस ऐसे ही अल्लाह से रो लिया करो, रोज़ रोया करो, तौबा किया करो। दुनिया में थोड़े दिनों के लिए आए हैं, जैसे मेरे और आपके वालिदैन कब्रों में हैं, ऐसे ही यहाँ 100 साल के बाद, चलो 100 साल कह देता हूँ, हालांकि 50 साल के बाद भी क्या पता मेरी कब्र कहाँ हो, मेरे बच्चों का क्या हाल हो। जैसे मेरे बाप दादे सब कब्र में चले गए, हम सब चले जाएंगे। हमारे लिए दुनिया बड़ी नहीं है, ये आखिरत बड़ी है ना। हमारे लिए आखिरत बड़ी है, हम आखिरत पे यकीन करने वाले लोग हैं। अल्लाह आपके दिलों को रोशन फरमाए हुजूर की इस बातों से। बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे आप जान दे सकते हो? ज़रा दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ करो। जान देने वाले कुछ भी कर सकते हैं ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हो, आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हो। वो इस महफिल में खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आके खड़े हो जाओ। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। आ जाओ, बच्चे को यहाँ लेटा दो आप, हाँ ले लो, आ जाओ। जो आज से पूरी दाढ़ी रखा है वो आगे आ जाए। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। आ जाओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ। जो पूरी दाढ़ी रखा है एक मुट्ठी पूरी, सोच समझ के आना। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी हो, कोई कुंवारा लड़का हो तो दाढ़ी रखा ले। खराब लड़कियों से बचने का तरीका यही है कि बंदा दाढ़ी रखा ले, चूंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती जिसे मदीने वाला पसंद। आप आ जाओ, आप आ जाओ, दाढ़ी रखाओगे सारे लोग? आ जाओ, सोच लो आप, पूरी सुन्नत रखानी है इंशाअल्लाह। 100 शहीदों का सबब, पूरी एक मुट्ठी रखानी है इंशाअल्लाह, है मुडानी कटानी नहीं है। ये बताओ आप लोगों के आने से मैं इतना खुश हुआ हूँ तो मदीने वाले सरकार कितना खुश हुए। मेरे साथ वादा करो इंशाअल्लाह, वादा करते हैं अल्लाह उसके रसूल के लिए आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह, पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाओ। सुभान अल्लाह, या अल्लाह इन्हें बरकतें अता फरमाए। आमीन सुभान आमीन। नहीं भाई, नहीं क्यों? मैंने तो तकरीर कर दी, अब जिसको समझना होगा वो समझ लेगा। कोई बात छोड़ी है मैंने जो बयान नहीं की है? बताओ बताओ, कोई बात छोड़ी? अब मैं 1.5 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए, मुझे 1 महीने लगातार बोलना है। आपका तो एक ही जलसा है। और दूसरी चीज़ ये कि इतनी बात करो जितनी लोगों सुन लें उसको। 1.5 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए। एक आखिरी बात यही कर रहा हूँ मेरे भाई कि नमाज की पाबंदी रखो, ठीक है? और उसके साथ उसे अपना पीर बनाओ जो तुम्हें खुदा उसके रसूल से मोहब्बत करना सिखाए। वो चाहे कोई भी सिलसिले का हो, कहीं का भी हो, सुन्नी हो, सही अकीदा हो, और ऐसा हो जो तुम्हें खुदा और उसके रसूल की बातें ज़्यादा बताए, अपने चक्कर में ना ज़्यादा डाले, है ना। इससे बचना आज के ज़माने में सबसे बड़ा फितना मेरे हिसाब से सुन्नियों में यही है कि जो जिसका मुरीद हो गया बस वो उसे ही मानता है, उसके अलावा वो सबको छोड़ ही देता है। ये बड़ी बदतमीज़ी है। यहाँ तक कि कुछ पीर अगर सहाबा के गुस्ताख हो जाए तो उनके मुरीद भी हो जाते। तो ये ऐसी अंधी अकीदत किसी से नहीं रखना। और अपनी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। हमेशा इंशाअल्लाह मसल के आलात पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। दोनों नमाज की पाबंदी करेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इरादा करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मेरे साथ तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी में, इसीलिए मुसलमान में, इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।